السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ پہچان کے نئے ایپیسوڈز کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کا آغاز 5 ماہ پہلے کیا ہوا تھا اس سین سے ہوتا ہے۔ کہکشاں کی ملاقات 5 ماہ پہلے عدنان سے ترکی میں رات چلتی ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں ہی کہکشاں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ عدنان اپنی میریٹل لائف میں کچھ بہت خوش نہیں۔ اس سے ملاقات بھی کی۔ اس سے مل کر کہکشاں نے عدنان کو اس سے شادی کے گھنونے تجربے کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح بارات والے دن جب وہ دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس کا شوہر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گپے لگا رہا تھا۔ کہکشاں نے مزید بتایا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اپنی گرل فرینڈز کے قصے شیئر بھی کرتا تھا اور ایک دن جب اسے پتا چلا کہ میرا بھی ایک ماضی ہے تو اس سے برداشت نہ ہوا اور بات طلاق تک جا پہنچی۔ عدنان نے اس کی بات سنی، دکھ کا اظہار بھی کیا، مگر یہ کہہ کر کہ میں کچھ بیزی ہوں، کہکشاں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب حال کے وقت میں کہکشاں اس سب یاد کرتی ہے اور دل میں ٹھان لیتی ہے کہ پہلے تو تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے نہیں دیا تھا، مگر میں اب اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہمارے درمیان جو کانٹا تھا وہ تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، تو اس بار میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ کوکی کی ماں اور بھائی کوکی اور پھپھو سفینہ دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر واپس لے جانے کے لیے جاتے ہیں۔ پھپھو سفینہ بہت فخر سے بتاتی ہیں کہ کوکی نے شرمین فوڈز کے نام سے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، روزانہ 200 سے 300 لوگوں کا کھانا بھی بناتی ہے، اللہ نے برکت بھی ڈال دی ہے۔ بھائی اس بات پر بہت حیران ہوتا ہے کہ کوکی کو کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے کہاں سے ملے۔ کوکی یہ بات کہہ کر ان کی حیرت ختم کر دیتی ہے کہ آپ کے انکار کرنے پر عزیز نے میری مدد کی تھی۔ حیدر بتاتا ہے کہ انکار کی وجہ صرف اور صرف تمہاری بھلائی تھی، کیونکہ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ کوکی اور سفینہ پھپھو دونوں ہی ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہیں۔ شرمین کا بہنوئی اس کی بہن ہینا کو اس بات پر ذلیل کرتا ہے کہ شرمین نے اپنا کوئی کاروبار شروع کر لیا ہے اور آج کل عزیز کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آتی ہے، اس لیے تم اپنی بہن کوکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ اس بات پر ہینا احتجاج کرتی ہے۔ احتجاج کے جواب میں وہ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ بھی دیتا ہے، اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، کیونکہ ہینا اس کے دل میں چھپا ہوا چور پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں بھی کوکی کی طرح آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تو آپ کا کیا بنے گا۔ فہد بہت اداس رہنے لگ گیا ہے، نہ کھانے پینے کی فکر ہے اور نہ ہی پڑھائی میں اس کا دل لگتا ہے۔ اپنی ماں کو بہت زیادہ شدت سے یاد کر رہا ہے، اپنے والد عدنان سے کافی دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن فہد کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، شدید بخار ہے اور نیند بے ہوشی کی کیفیت ہے۔ عدنان کے شدید اصرار کرنے پر بھی وہ ہسپتال جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ حمنا اور عدنان ساری رات اس کو پٹیاں کرتے ہیں، اس کی طبیعت کچھ سنبھل جاتی ہے۔ حمنا اپنے والد عدنان سے کہتی ہے کہ آپ کی کوئی خطا ہے جس سے آپ ابھی تک انجان بنے ہوئے ہیں۔ عدنان کہتا ہے کہ اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ میری کیا خطا ہے تو میں فوراً اسے واپس گھر لے آؤں گا۔ حمنا اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور فہد کی طبیعت کا بتاتی ہے۔ شرمین تو پہلے ہی فہد کو لے کر بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی، یہ سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ حمنا کہتی ہے کہ آپ واپس ہی نہیں آنا چاہتی۔ شرمین بتاتی ہے مجھے لگتا تھا کہ تمہارے بابا کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ میرے اتنے بڑے فیصلے کے پیچھے چھپی میری تکلیف کو سمجھ جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حمنا اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ ضرور بابا ہی کی کوئی غلطی ہے جسے وہ خود اگنور کر رہے ہیں۔ شرمین کے والد اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ اب وہ کوکی سے بات کریں گے اور اگر عدنان کی غلطی ہوئی تو اب وہ اپنی بیٹی کی طاقت بنیں گے۔ ادھر کہکشاں عدنان سے ملنے اس کے آفس پہنچ جاتی ہے، دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہکشاں عدنان سے کہتی ہے کہ ہمارے والدین کے کیے ہوئے غلط فیصلے ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، مگر اب ہم ایسا نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی عدنان سے کہتی ہے کہ عدنان کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ عدنان اسے کہتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ کہکشاں کہتی ہے کہ بچوں کی وجہ سے ہی تم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ورنہ پیار تو تم مجھ سے ہی کرتے ہو، مگر عدنان اسے کہتا ہے کہ میں اب سچ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، جس طرح تم اس دن مجبور تھی اور اپنے والدین کے کہنے پر منگنی کر لی تھی، آج میں بھی مجبور ہوں، کیونکہ میں بہت پہلے ہی اپنی بیوی کو تسلیم کر چکا ہوں۔ شرمین کی ماں اپنے بیٹے حیدر اور بہو سے کہتی ہے کہ کوکی کے والد کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ عدنان کی غلطی ہے تو وہ کوکی کے خلا لینے میں ان کی مدد کریں گے۔ شرمین کے والد اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور بہت اصرار کرتے ہیں کہ اس بدبخت نے تمہارے ساتھ ضرور کچھ کیا ہے، ورنہ تم اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور اگر عدنان کی غلطی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور خلا لینے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس بات کے جواب میں شرمین نے کہا کہ اگر آپ کو بتانے سے میرا ٹوٹا دل جڑ جاتا یا میرا غم کم ہو جاتا تو میں آپ کو بتا دیتی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور مجھ پر اعتبار کر رہے ہیں۔ فہد کی طبیعت تو سنبھل گئی ہے، مگر عدنان کے ساتھ اس کا رویہ
بہت ہی زیادہ اکھڑنے لگ پڑا ہے۔ عدنان ہمنا سے اپنے درد کا اظہار کرتا ہے تو ہمنا کہتی ہے کہ وہ مما کو بہت مس کر رہا ہے، آپ پلیز مما کو واپس لے آئیں۔ ادھر ایمن عزیز بھی ماضی میں کھو جاتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ جب اس نے کوکی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور اس کے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، مگر کوکی نے اس کی محبت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ میں عام سا ہوں اور مجھ میں کوئی روب نہیں، میں کوکی کے اس احسان کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ اگر اس دن کوکی مجھے ان باتوں کا احساس نہ دلاتی تو آج میں اس باعزت مقام پر نہ پہنچتا۔ میری زندگی تو اس کے احسان کی قرضدار ہے۔ رائٹر نے یہاں ایک پازیٹیو میسج دیا ہے کہ عزیز نے کوکی کی ریجیکشن کو مثبت انداز میں لیا، جس کی وجہ سے عزیز کی زندگی بن گئی۔ سفینہ پھپھو کوکی سے بے حد اصرار کرتی ہے کہ آج شرمین بتا ہی دے کہ آخر اس کے دل میں کیا غبار ہے، تو شرمین بتاتی ہے کہ ایک دن شرمین کو ایک انجان نمبر سے فون آیا جس نے اپنا نام کوکی بتایا۔ ہم نام ہونے کی وجہ سے مجھے بہت حیرت ہوئی، تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنی حیرت ختم کرنا چاہتی ہو تو کل مجھ سے آ کر ملو۔ میں ملنے چلی گئی مگر میری دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے اپنا تعارف کہکشاں کے نام سے کروایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا پیٹ نیم کوکی ہے، جو کہ میرے ہونے والے شوہر نے مجھے دیا تھا۔ شرمین نے فوراً کہا کہ اچھا تو آپ عدنان کی منگیتر تھیں، مگر کہکشاں نے کہا منگیتر نہیں محبت تھی، تم بیچ میں آ گئی ورنہ میں آج مسز عدنان ہوتی۔ شرمین نے کہا کہ تم ان کا ماضی تھی اور میں ان کا حال ہوں۔ پھر کہکشاں نے مجھ سے ایسے انکشافات کیے کہ میری پہچان ہی بدل گئی۔ اس نے بتایا کہ تمہارا نام بھی تمہارا نہیں بلکہ میرا ہے، اس نے تمہیں میری یاد میں کوکی کا نام دیا۔ شرمین کو شادی کی پہلی رات یاد آ گئی جب ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ تمہیں اورنج کلر یا ساڑی نہیں پہننے دیتا ہوگا، کیونکہ میں جب بھی ساڑی پہنتی تھی وہ بے حد تعریف کرتا تھا، اور ساحل سمندر پر بھی نہیں لے کر جاتا ہوگا کیونکہ ساحل سمندر میری فیورٹ جگہ تھی۔ پھر شرمین یاد کرتی ہے شادی کے شروع کے ہی دنوں میں کس طرح عدنان نے ساڑی پہننے پر اس کی انسلٹ کی تھی اور سمندر پر جانے کی بات سے کہا تھا کہ وہ تو کچرے والی جگہ ہے، مگر شرمین نے عدنان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اتنی محبت ہی تو میں نے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، پھر آپ سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہکشاں کہتی ہے کہ ہمنا کی وجہ سے عدنان مجبور ہو گیا تھا۔ پھر شرمین نے یہ کہہ کر جان چھڑوانے کی کوشش کی کہ تم ماضی تھی جو کہ گزر گیا، مگر کہکشاں نے کہا کہ اگر میں ماضی تھی تو حال بھی ہوں، ابھی پرسوں ہی ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے اور میری فیورٹ ٹائی بھی لگائی ہوئی تھی، وہ ہماری ملاقات تھی۔ عدنان نے تمہیں کبھی بھی تمہارے نام سے نہیں پکارا ہوگا، اس نے تم سے تمہاری پہچان لے کر میری پہچان دے دی۔ تم آج تک دھوکے کی زندگی جی رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ شرمین کے بسے بسائے گھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر عدنان اس بات سے بالکل انجان تھا کہ 5 ماہ پہلے کہکشاں سے ہونے والی ملاقات عدنان کی زندگی میں آگ لگا دے گی۔ اسی لیے جب دوبارہ کہکشاں کی ملاقات عدنان سے ہوئی اور اس کی بیوی کو اس کے ساتھ اس نے نہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ معاملات کافی خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی میں جدائی کا کیل وہی تو گاڑ کر گئی تھی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طرح کہکشاں عدنان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرے گی اور عدنان اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرے گا۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔